ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے محرم الحرام کے مہینے کو خرافات کے مجموعے کا مہینہ بنایا اور ایسی رسمیں، ایسے بگاڑ کے کام، ایسی خرافات اور ایسی فضولیات ہماری سماجی زندگی میں ہمارے ساتھ چمٹ گئی ہیں، ہم انہیں کرتے ہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ غلط کام کیا جائے یہ مستقل جرم ہے، اور غلط کام کو دین سمجھ کر کیا جائے تو یہ جرم بالائے جرم ہے، یہ ڈبل جرم ہے۔ ایک انسان غلطی کرتا ہے، اس کا جرم اکہرا ہوتا ہے، لیکن جب اس غلطی کو وہ دین کا لبادہ پہنا کر کرے، وہ غلطی دین سمجھ کر کرے، تو اس کا جرم دوہرا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے، بدترین ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے محرم الحرام کے اس مہینے میں، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کو، جو عمل احادیث مبارکہ سے، سیرت نبویہ سے اور ہمارے پاک باز اور نیک طینت بزرگوں اور اسلاف کے طرز عمل سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے نفل روزے کا اہتمام کریں۔ یوم عاشورہ کا روزہ اعلیٰ درجے کا نفل روزہ ہے، اور احادیث میں تذکرہ ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد پورے سال کے تمام نفل اور سنت روزوں میں سب سے افضل درجے کا روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور یہ روزہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی رکھا ہے، احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے۔ اور چونکہ یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، غیر مسلموں کے طریقے کے ساتھ مشابہت سے بچنا بھی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھیں وہ اکیلا روزہ نہ رکھیں، بلکہ یا تو 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ شامل کر لیں یا 11ویں محرم کا روزہ اس کے ساتھ شامل کر لیں، تاکہ غیر مسلموں کے طرز عمل سے مشابہت کا گناہ نہ کرنا پڑے اور اس سے اجتناب اور بچاؤ کی توفیق حاصل ہو جائے۔ تو ایک عمل ہے روزہ جو انتہائی فضیلت کا عمل ہے، یہ ثابت ہے، اور دوسرا عمل جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور وہ احادیث اگرچہ اپنی سند کے اعتبار سے کمزور درجے کی احادیث ہیں، لیکن جو مضمون ان احادیث میں آیا ہے امت کے اکثر افراد کا اتفاق ہے کہ وہ مضمون بالکل درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ وہ یوم عاشورہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت اور فراخی کا اہتمام کرے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو مالی وسعتوں سے سرفراز